اسے وہی نعمت مل سکی اپنی کوششوں کے نتیجے میں، مگر کچھ دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو دنیا کی نعمت کی طرف نہیں دوڑتے، گنبد خزرہ کی طرف دوڑتے ہیں، تارے کائنات کی طرف دوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہو گئی، تو ساری دنیا ہماری ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، بس تجھی کو چاہتے ہیں۔ ہم طالب اور کیا طالب آئے، ہم تیری ذات کے طالب ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، مختصر سی بات کہ دیکھیے خدا کی بارگاہ میں عبادت تو ماشاءاللہ سے بھی کرتے ہیں، اور ایک تو یہ جیسے یہاں جماعت میں آپ نے آ کے عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ مغرب کی بھی نماز بھی یہاں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، تو وہاں تو یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بہت صاف پوری جماعت حاضر بہت سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مگر ایک بات بتائیے، یہی فقرہ آپ اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب تنہا کہیں کوئی نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے، یہی فقرہ بولتے ہیں کہ ہم تھے وہاں ہم کہاں، وہاں کی میں تیری ہی بات کرتا ہوں، مقام اس چیز کا مقام ہے کس بات کا، مگر ہم کہتے وہی کہ ہم تیری ہی بات کرتے، تو ہم میں کا مقام ہے نا، جو کہنا کہ میں تیری ہی بات کرتا ہوں، میں تجھے اس کا مدد نہ ہوتا ہوں، تو میں کا مقام اور الفاظ ہم کے۔ دوستو یہ مت سمجھیے گا کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں، ایسا مت سمجھیے۔ آپ یہی تو کہتی ہے میں ہم کیسے بن گئے، یہ میں ہم کیسے؟ جب آپ مسلم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا ہر عضو، آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کے اعضاء و جوارح سب عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سب کی عبادت اپنے اپنے انداز کی ہوتی ہے۔ زبان کی عبادت تسبیح کرنا، کان کی عبادت قرأت سننا، آنکھ کی عبادت سجدہ گاہ دیکھنا، اعضاء و جوارح کی عبادت رکوع سجود کرنا، تو سارے اعضاء و جوارح کو اکٹھا کر کے ہم خدا کی بارگاہ پہ کہتے ہیں اے خدا ہم تیری خدا کی بارگاہ میں ہم میں بن کے ہم نہیں جاتے، ہم بن کے جاتے ہیں۔ ہماری نظر بھی عبادت گزار، ہمارے کان کی عبادت گزار، سب کو لے کے جاتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہاں ایک دوسرا بھی مسئلہ آیا جس کو کیا نام ہے، اہل علم حضرات جو اصول فقہ سے واقف ہیں اس کو خیال ایک تو مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ چلو ہم اپنے کو کہانی مان کے چلو، یہ سارے مجموعے کو ایک گائے مان لو کہ میں، مگر یہ میں ہم کیوں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادت تنہا کیوں نہیں پیش کرتے، یہ ہم کون ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے آپ، اجتماعی عبادت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت جو آپ کے لیے واجب قرار دی گئی ہے، اس سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آنے والے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، مگر اس میں کوئی بھی اگر ایک اللہ کا نیک بندہ اور اس کی نماز قبول تو سب کی ہو، ہمیں پتہ نہیں ہماری نماز قبولیت کے لائق ہوگی نہ ہو، مگر مسجد میں آنے کے بعد جب اتنے مسلمان ہوں گے تو اس میں کوئی ایک اللہ والا تو ہوگا ہی، ہوگا ہی جس کو کوئی ادا خدا کو پسند آ جائے، وہ مقبول تو سر مقبول، سر مقبول۔ اسی لیے خیر و خیرات تو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں، مگر جو اجتماعی خیر و خیرات لوگ کرتے ہیں اور دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس وقت اگر کسی ایک کا دینا قبول ہو گیا تو سبھی کا دینا قبول، سبھی کا دینا قبول۔ حج کرنے کے لیے تو کتنے لوگ جاتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں وہ خوب آپ جانتے ہیں، کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، لاکھوں پہ
اور کتنے تو لوگ ایسے ہیں کہ حرم شریف میں کم نظر آتے ہیں، مارکیٹ میں زیادہ دکھائی پڑتے ہیں، اور وہاں سے ایسا لگے بھگے آتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سب خرید ہی لینا۔ کبھی کبھی تو لوگ ایسا خرید کرتے ہیں کہ خود محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں سے پھر ان کو قرض لینا پڑتا ہے، اس طرح سے لے کر کے وہاں سے آتے ہیں۔ اور پھر جب اپنے ملک میں پہنچتے ہیں اور کسٹم آفیسر پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ کیا لائے؟ کچھ نہیں، آتے ہی جھوٹ شروع۔ ارے میں لانے کو وہ نہیں کہتا کہ لانا کچھ جرم ہے، مگر لاؤ تو سچ بولو، ڈیوٹی ادا کرو، آرام سے ڈیوٹی ادا کرو۔ مگر معاملہ عجیب مذہب خیز ہو جاتا ہے، اور انہی تمام عادتوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے تو حاجیوں کے خلاف لطیفے کر لیے، وہ کرنے والی بات کر آتے کر لیے ہے۔ اصل میں یہ لطیفے بنتے ہی اسی طرح سے ہیں کہ جب کسی کے مزاج کوئی چیز ایسی پیش کرتی ہے اسے ایک اصلاحی پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کوئی اندھا فقیر کشکول لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس میں کچھ پیسے پڑے تھے، ایک صاحب سے جب نکالنا شروع کیا کچھ چلانے لگا، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے حاجی صاحب اتفاق سے واقعی وہ حاجی تھے، اتفاق بھی تھا وہ حاجی تھے، تو ان کو تعجب ہے تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں؟ تجھے یہ کیسے پتا چلا میں حاجی ہوں؟ یہ کام دوسرا کام کرے گا۔ یہ حال ہے۔ بتاؤ ہم جو اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کیا اس لائق ہے کہ ہمارا حج قبول کیا جائے؟ مگر نہیں دوستو، جب وہاں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں تو وہاں صالحین بھی ہوتے ہیں، افغان ہوتے ہیں، حضرت فکر بھی ہوتے ہیں، حضرت الیاس بھی ہوتے ہیں، اور خدا کسی ایک کے قبول کر لے تو سب کے قبول کر لے تو سب کے قبول، یعنی ہم وہاں تو اپنے آداب کے لحاظ سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے لائق نہیں، مگر کوئی مقبول بندہ نہ بن گیا تو اس کے سلسلے میں نہ جانے کیا کیا چیزوں تمہاروں کو طلب۔ تو اسی کو یہ اجتماعی عبادت کے فائدے، اجتماعی عبادت کے فائدے ہیں۔ اب میں ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہے خیار عیب جس کو کہتے ہیں خیار عیب۔ خیار عیب کا معنی یہ کہ آپ جائیں کوئی چیز خریدیں اور خرید کر کے لے آئیں، اور لانے کے بعد پھر آپ کچھ بات کا اختیار ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو تو واپس کر دیں، یہ اختیار ہے۔ کھجوریں گئے تھے لینے کے لیے، عیب دار بھی کریں، باپ کو اختیار ہے دکاندار کو اس کو واپس لینا، مگر اس کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو اچھا ہو وہ قبول کر لو، خراب واپس کرو۔ واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو، لینا ہے تو سب لینا، یہ مرضی۔ اگر چیز میں خرابی نکل آئی اور آپ کو واپس کرنے کا ہوا تو سب واپس کرو، نئے سرے سے خریداری کرو۔ مگر ایسا نہیں کہ اچھی کھجوریں لے لو اور خراب کرا واپس کر دو۔ یہ اس بات کا اختیار نہیں، اختیار اس بات کا ہے کہ یہ واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو، ناقص کو بھی اور اچھی کو بھی، اور لینا ہے تو سب لے لو۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کس کی ہے؟ سرکار نے پیش کیا، اور سرکار پر یہ ہدایت آسمانی ہدایت، تو خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا، سرکار بھی اسی چیز کو پسند کر رہا ہے کہ لینا ہے تو سب لے لو، چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو۔ یہی سے خیال ہے بنتا۔ تو دوستو یہی سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اپنی تنہا عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مت پیش کرو، بلکہ اسی عبادت کے ساتھ صالحین اور بزرگان دین ان سب کی عبادتوں کو شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں کہو ہم تیرے ہی لوگ ہیں، ہم یہ سارے عبادت کرنے والے لوگ، اس کے آواز بھی ہیں، اختار بھی ہیں، اوقات بھی ہیں، ابدار بھی ہیں، نجبہ بھی ہیں، نخبہ بھی ہیں، یہ سارے عبادت کرنے والے اسی میں اپنی عبادت کو بھی شامل کر کے ہم نے کہا یہ اللہ ہم تیری عبادت ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ان بزرگان دین کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر کے ہم نے اپنی عبادت کو بھیجا خدا کی بارگاہ میں، اب خدا لینا ہے تو سب کو لے لے اور واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کرنا ہے تو سب کو واپس لینا ہے تو سب کو لے لے۔ تو دوستو ہماری عبادت کیا، اس کا مقام کیا، مگر غوث کی عبادت واپس نہیں ہوگی، خواجہ کی عبادت واپس نہیں ہوگی، داتا کی عبادت واپس نہیں ہوگی، تو ان کی
عبادتوں کے دامن سے چھپی ہوئی جو عبادتیں ہم بھیجیں گے رب کی رحمت سے یہی امید ہے وہ بھی واپس ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے, اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کا تو معاملہ ایسا ہے دوستو, بڑا پھیلاؤ اس کے اندر. دیکھو اسلام جو ہے یہ دین فطرت. دین فطرت کا مطلب کیا ہے کہ فطرت کے خلاف کبھی وہ حکم نہیں کرے گا. جو انسان کی فطرت ہے اس کے خلاف کوئی حکم نہیں کرے گا. اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. فطرت کی تصویریں کی جاتی, ساری انسانیت جس میں مبتلا نظر آئے وہ ہے انسان کی فطرت. اللہ اللہ, وہ جذبہ فطری جذبہ ساری انسانیت. آپ نے جو کچھ خود سے ایجاد کیا اس میں فرق ہے, اور خدا نے جو کچھ دے دیا آپ کے کرم سے اس میں کوئی فرق نہیں. جیسے بھوک, یہ بھوک انسان کی فطرت, مومن کو بھی لگتی ہے, کافر کو بھی لگتی ہے, بوڑھے کو بھی لگتی ہے, بچے کو بھی لگتی ہے, عورت کو بھی لگتی ہے, مرد کو بھی. ہے کوئی جس کو بھوک نہ لگتی؟ اور سب کی بھوک کا رنگ ایک. بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ عربیوں کی تکلیف اور ہو اجمیوں کی اور. بھوک کا رنگ ہے, اس کے اثرات ہیں. تو بھوک انسان کی فطرت, سارے انسان طرف. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب میں نے اسپتال میں دیکھا تھا بعض لوگ پڑے ہوئے تھے چارپائی پر ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی, تو میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صحت مندوں کی بات کر رہا ہوں. جو انسان صحت مند ہے اس کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, کہ انسان کی فکر ہے. اب اگر اسلام یہ آ کر کہے کہ بالکل کھانا چھوڑ دو, بالکل ہر طرح کا پینا چھوڑ دو, تو یہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا, اور یہ اسلام پھر انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہذا اسلام کبھی ایسا حکم نہیں دے گا کہ کھانا چھوڑ دو, پینا چھوڑ دو. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام فطرت کو مٹانے نہیں آیا, فطرت کو صحیح راستے پہ لگانے آیا. یہ نہیں کہے گا مت کھاؤ, مگر یہ کہے گا حلال اور حرام. سبحان اللہ. یہ نہیں کہے گا مت پیو, راستہ دکھائے گا. فطری جذبے کو اسلام نہیں مٹاتا, فطرت کو صحیح راستے پہ لگانا. اس لیے کہ اگر فطرت کو مٹا دے تو اسلام کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیں, لالچ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی انسان جس میں لالچ نہ ہو؟ سبھی کے اندر لالچ. اور میں تو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خیر القرون والے ان کے اندر بھی لالچ ہے, مگر فرق یہ ہے کہ لالچ کا رخ سب کا الگ الگ ہے.